السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 61۔ کالا، آپ نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، لیسا، نہیں ہوں بھی میں، دلالتن، گمراہی میں، ولیکنی، لیکن میں، رسول ہوں من رب العالمین، سارے جہانوں کے رب کی طرف سے۔ اب دیکھیں، عام کوئی شخص ہوتا نا تو وہ کہتا کہ میں یہ کس خبط میں پڑ چکا ہوں کہ مجھے ان لوگوں نے ماننے سے انکار کیا ہے، تو میں کیوں اتنی اذیت اٹھاؤں، ان کی باتیں سنوں، تو میں اس کام کو چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن آپ چونکہ اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں، آدم ثانی ہیں، بڑا رتبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ کا، آپ کو اللہ پاک نے بڑا حوصلہ عطا فرمایا تھا۔ آپ نے اس قوم کو کسی بھی قسم کی گستاخانہ بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اپنی بات پیش کی، فراخ دلی سے ان کی غلط فہمی کو دور کیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں اپنے رب کی طرف سے کہہ رہا ہوں، میں خود سے نہیں بنا رہا، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اور میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ تم سیدھے راستے پر آنے کے بعد اللہ کے طے کردہ راستے کی طرف چلو، تاکہ تم جنت کے حقدار ٹھہرو۔ اور تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ کیا ہے، تمہارا علم ناقص ہے، میرا رب تو علم کا سرچشمہ ہے، لہٰذا اس نے مجھے اس راستے کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس راستے پر آ جاؤ۔ اب دیکھیں، یہ اتنا بلند مرتبہ رسول ہونے کے باوجود اپنی وضاحتیں پیش کر رہے ہیں۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ وہ لوگ اسلام قبول کر لیں، وہ ان کے راستے سے ہٹ نہ جائیں، وہ ان کو اگنور نہ کر دیں، یا اگر آپ تھوڑے سے تنگ دل ہوتے یا ترش رو ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی ہو، کہ آپ پریشان نہ ہوں کہ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے ایسی بات کہی، بلکہ ان کو گمراہ تک کہہ دیا، لیکن آپ نے گواہی پیش کی کہ میں گمراہ نہیں بلکہ اللہ کا رسول ہوں، جو اللہ پاک نے، سارے جہانوں کے رب نے آپ کی طرف مجھے بنا کر بھیجا ہے، تو لہٰذا مجھ پر ایمان لے آؤ۔ آیت نمبر 62۔ ابلغوکم، میں پہنچاتا ہوں، کم، تمہیں، رسالاتی، رسالت کا پیغام، ربی، اپنے رب کی طرف سے، وانصح، اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، لکم، تمہیں، وعالم، اور جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ پاک کی رسالت کا پیغام پہنچانے کی بات کر رہے ہیں کہ اے میری قوم، میں عام شخص نہیں ہوں بلکہ اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی رسالت کا پیغام پہنچانے آیا ہوں، اور مجھے اللہ پاک نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ میں نصیحت کروں تمہیں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک نے اپنے انبیاء کی تربیت اور تعلیم کا کام خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور وہ خود اپنے بندوں کی، اپنے انبیاء کی اور اپنے رسولوں کی تربیت کرتا ہے، انہیں تعلیم دیتا ہے، ان کا استاد ہے۔ تو جو بہترین استاد ہے وہ اللہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی استاد نہیں، تو وہ ایسی چیزیں اپنے رسولوں کو سکھاتا ہے جو بندوں کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں، جس میں ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے پاس جتنے بھی علوم ہیں وہ سب انبیاء کی دین ہیں، اس قرآن سے ہمیں لاکھوں علوم ملے ہیں، اور جتنے بھی انبیاء کرام اور رسول اعظام دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ ہدایت، علوم اور رہنمائی کا سرچشمہ رہے ہیں، ان کی ذات سے ہی ان کے سرچشمے پھوٹے ہیں۔ تو یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ پاک کی اس عطا کی بات کر رہے ہیں جو اس نے اپنے نبیوں کے لیے مخصوص کر رکھی۔ آیت نمبر 63۔ اوا عجبتم، کیا تم تعجب کرتے ہو، کتنا قریب ہے، ان جاءکم، کہ آئے تمہارے پاس، ذکر، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک آدمی کے ذریعے، منکم، جو تم میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائیں، ولتتقوا، اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب ان کے لیے یہ بات بڑی ہی نئی تھی، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام دوسرے ہی تو رسول تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے ہمیں ہدایت کے لیے کوئی شخص کو مقرر کرنا تھا تو انسان کیوں، رجل کیوں، ایک ہمارے جیسا آدمی ہی کیوں، وہ آسمان سے کوئی فرشتہ اتار دیتا، وہ کوئی جن بھیج دیتا، وہ کوئی غیر فطری مخلوق بھیج دیتا،
اس نے آپ ہی کو کیوں اپنا رسول بنانے کے لیے، اپنی نصیحت دے کے بھیجنے کے لیے بھیجا، اور آپ ہی کو کیوں بھیجا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی بات کا جواب اس انداز سے دیا کہ تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آئے، تمہارے رب کی طرف سے، وہ بھی تم میں سے ایک آدمی کے ذریعے، جو تمہیں دوزخ سے ڈرائے، اس کی محشر سے، وہاں کی گرمی سے، وہاں کے سخت حالات سے، قبر کی سختیوں سے، اور تاکہ تمہیں پرہیزگار بنائے، اللہ کی غضب سے ڈرا کے تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلانے والا بنائے، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے کل قیامت والے دن، جب بہت سارے لوگوں پر رحم نہیں کیا جائے گا جو اللہ کی بارگاہ میں شرک لے کے آ رہے ہوں گے، تب تم پر رحم کیا جائے جب تم ایمان والے ہو جاؤ۔ آیت نمبر 64 فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے پھر بھی جھٹلایا، فَأَنجَيْنَاهُ، تو ہم نے نجات دی انہیں، وَالَّذِينَ، اور ان لوگوں کو، مَعَهُ، جو ان کے ساتھ، فِي الْفُلْكِ، کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، الَّذِينَ كَذَّبُوا، جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کو، انہم، بے شک وہ، کانو، تھے، قومن، امین، دل کے اندھے لوگ، یعنی کہ آنکھ کے اندھے نہیں تھے، دل کے اندھے تھے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ جھٹلانا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آیات ہیں، آپ کی تسلی طبع کے لیے، آپ کے قلب اطہر کی نرمی کے لیے، کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنی رسالت کا آغاز کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے کلام کا دنیا میں پھیلانے کا آغاز کیا تھا، تو ان کو بھی کسی نے نبی ماننے سے اقرار نہیں کیا تھا، بلکہ آپ نے 950 سال تبلیغ فرمائی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ کوئی 10 سال، کوئی 20 سال محنت کرتا ہے اور پھر چھوڑ دیتا ہے، اس سے زیادہ وہ کوشش ہی نہیں کرتا، لیکن 950 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے سمجھنے والوں کے لیے، اور صبر سیکھنے والوں کے لیے، کہ ہم کہتے ہیں کہ صبر کیوں نہیں ہمیں اس کا پھل مل رہا، تو جس نے اس کا اجر اور پھل دیکھنا ہے تو نوح علیہ السلام کی حیات طیبہ سے دیکھیں کہ آپ نے اپنی ذات کو 950 سال تک کمزور نہیں پڑنے دیا، کھڑے رکھا، اور پھر آپ نے بہت محنت کر کے صرف 50 یا 60 یا کچھ لوگوں کو مسلمان کیا۔ حقیقی تعداد تو ہمیں جو واسطوں اور ذرائع سے ملتی ہے وہ بس اتنی ہی ملتی ہے کہ بہت کم لوگ آپ پر ایمان لائے تھے، تو وہ اتنے ہی تھے جتنے کہ اس کشتی میں سوار ہو جاتے، اور کشتی کے بھی پورشنز تھے، ایک پورشن میں جانور تھے، ایک میں پرندے تھے، اور ایک میں انسان تھے، اور بس اتنے سے لوگ تھے، اور وہ ایک جہاز نما کشتی تھی، اور اس کے 3 پارٹس تھے، 3 منزلیں تھیں، 3 سٹوریڈ تھی، اور یہ سب سے پہلی بلڈنگ تھی جو کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی صورت میں بنائی تھی۔ اور جب آپ کشتی بنا رہے تھے تب بھی لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے تھے کہ یہاں پہ کون سا دریا ہے جہاں پہ یہ چلائیں گے، یہاں پہ کون سا کوئی سمندر ہے، لیکن آپ نے کسی کی بات کی پرواہ نہیں کی، اپنا کام جاری رکھا۔ تو آپ کی حیات مبارکہ سے ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں کہ جب آپ سیدھے راستے پر ہوں، نیک منزل ہو آپ کی، اور آپ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، اپنے راستے پر چلتے رہیں، اس سے 1 انچ بھی نہ ہٹیں۔ اگر کوئی آپ کی بات مان رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں مان رہا تب بھی آپ تبلیغ کا کام نہیں چھوڑیں۔ اگر آپ سیدھے راستے پر ہیں تو، اگر آپ کا راستہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو تبلیغ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر آپ کا اپنا ویژن پراپرلی ٹھیک نہیں ہے اور وہ کلیئر نہیں ہے، آپ خود اپنی بات میں کلیئر نہیں ہو، تو آپ کو تبلیغ کا حق نہیں ہے، جب تک کہ آپ کے خود کی ساری جو کلیریفیکیشن ہو گئی ہے، آپ کی اپنی اصلاح ہو چکی ہے، آپ کا اپنا ضمیر مطمئن ہے، آپ خود جان گئے ہو، تب آپ تیار ہو آگے پھیلانے کے لیے، اور جب آپ خود اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہو تب۔ تو حضرت نوح علیہ السلام میں یہ ساری خصوصیت موجود تھیں۔ آپ کا نام یشکر یا عبد الغفار تھا، اور نوح آپ کا لقب تھا۔ آپ نے وہ کشتی بنائی، لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، اور وہ جو تیار ہو گئی تھی جماعت، آپ کے لیے ایک حکم تھا کہ جب تنور ابل جائے گا تو آپ اس میں سوار ہو جائیے گا، یہ ایک نشانی ہے عذاب آنے کی۔ اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ تنور کے اندر سے پانی نکل آیا اور وہ ابل کے باہر آ گیا، تو وہ وقت تھا جب آپ کو حکم ہونا تھا کہ آپ کشتی میں سوار ہو جائیے۔ تو جتنے بھی آپ کے پیروکار تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے، اور آپ کا اپنا بیٹا کنعان
جس نے سوار ہونے سے انکار کیا اور اس نے کہا کہ یہ اتنا پانی نہیں ہے کہ جو مجھے ڈبو دے، میں کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ تو آگے ہم قرآن پاک کی آیات میں بڑا تفصیلی پڑھیں گے کہ کس طرح سے ایک موج ان کے درمیان حائل ہو گئی اور دونوں باپ بیٹا بچھڑ گئے۔ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے کہ ماننے والے گھر سے نہ ماننے اور نہ ماننے والے دور سے مان جائیں۔ یہ ہمارے دین کے راستوں میں بھی اس طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں کہ ہمیں اپنے گھر سے وہ سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی جو باہر سے مل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھی تھے وہ کشتی میں سوار ہوئے، اللہ نے ان کو بچا لیا، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو اور انبیاء کرام کو جھٹلایا، اللہ نے ان کو اس پانی میں غرق کر دیا۔ اور پانی اتنا زیادہ تھا کہ آج بھی اس کی باقیات باقی ہیں کہ زمین اور اس کا کوئی بھی کونا ایسا نہیں تھا جہاں پہ وہ پانی نہیں تھا۔ اور کچھ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ زمین کے ٹیبلوں میں جو پانی ہے یہ طوفان نوح کا غرق ہوا پانی ہی ہے، اور وہ اتنا زیادہ پانی تھا کہ اللہ نے زمین اور آسمان کی ساری کھڑکیاں کھول دی تھیں۔ یہ جو ہمارے اتنے بڑے بڑے سمندر ہیں، اللہ نے ان کی اتنی اچھی سیمیٹری کر رکھی ہے کہ اگر اللہ ان کو بارڈر کراس کرنے کا حکم دے دے تو پوری دنیا پانی کے انڈر آ جائے اور غرق ہو جائے۔ لیکن یہ اللہ کی عطا ہے کہ اس نے سمندروں کو کنٹرول کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دل کے اندھے تھے، آنکھ تو رکھتے تھے لیکن نوح علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے، ان کی تعلیمات نظر نہیں آتی تھی، اللہ کی آیات نظر نہیں آتی تھی، اللہ کا پیغام نہیں نظر آتا تھا۔ تو بے شک وہ لوگ دل کے اندھے تھے، اس لیے 950 سال میں چند لوگ مسلمان ہوئے۔ اور یہ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 63 سالہ خوبصورت ایام کو دیکھیں، اور صرف وہ 40 سال کے بعد جو 23 سال کا عرصہ آپ نے اسلام کا پیغام پہنچانے میں لگایا، تو اللہ پاک نے حضور کی اتنی مدد فرمائی کہ صرف 23 سالوں میں 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا جب آپ خود حجۃ الوداع ادا فرما رہے تھے۔ اور وہ وقت تھا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 81 دن حیات رہے اور آپ کا وصال ہو گیا تھا، اور وہ ظاہری وصال تھا۔ حقیقت میں آپ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور آپ کی زندگیوں کے بہت سارے ثبوت ہیں، بہت سارے دلائل ہیں۔ آپ کی حیات مبارکہ ہر جگہ، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر گھر، ہر جگہ موجود ہے۔ تبھی تو ہر نماز میں آپ پر کئی بار السلام علیکم ایھا النبی پڑھا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان آیات سے صحیح فہم حاصل کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔